الصلاۃ، وہ لوگ بھی تمہارے ولی ہیں جو نماز کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب علی کی جو بھی ادا ہو، علی نماز میں ہو، علی نماز سے باہر ہو، علی گھر میں ہو، علی گھر کے باہر ہو، علی جہاں بھی ہوگا حق پر ہی ہوگا۔ علی جہاں بھی ہوگا کیا ہوگا جی؟ جہاں علی ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ جہاں حق ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا؟ علی حق کے ساتھ، حق کا کیا معنی لیتے ہیں؟ حق کا کیا معنی لیتے ہیں؟ قرآن، اسلام، شریعت، دین، فقہی احکام، فقہی مسائل۔ آپ اگر قرآن لیتے ہو حق سے معنی تو جہاں قرآن وہاں علی، جہاں علی وہاں قرآن۔ قرآن سارا مصطفیٰ کے دل پہ نازل ہوا، معلوم ہوا جہاں علی وہاں مصطفیٰ کا دل، جہاں مصطفیٰ کا دل وہاں علی۔ وہاں کیا ہے؟ علماء میری بات کو خوب سمجھیں۔ اب مولا علی نے رکوع میں کیا یہ کام، اللہ نے رکوع کا ذکر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ رکوع کا۔ اب میں یہاں پہ آپ کو روکتا ہوں۔ آپ شجرہ شریف سنا آپ نے؟ شجرہ شریف، شجرہ شریف کی اہمیت اور برکت انہی دو الفاظ میں سمیٹ کے آگے چلتا بنوں گا کہ حضرات ملا جی حضور حضرت خواجہ سید شاہ دین محمد رحمت اللہ علیہ، آپ کو حضرات اس لیے کہا جاتا ہے، آپ کا لقب ہے ملا جی، آپ کا محبت کا نام ہے، جو روحانیت میں آپ کا لقب ہے نا وہ ہے حضرات۔ آپ کو حضرات اس لیے کہا جاتا تھا کہ ملا جی حضور 24 گھنٹے جب بھی وضو میں ہوتے تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہی رہتے تھے، اس لیے آپ کو حضرات ملا جی کہا جاتا ہے۔ جس طرح آج کے دور میں جیسے بھائی صاحب اللہ ان کو برکت دے میرے ساتھ انہوں نے لقب لگائے، پہلے بڑے لوگوں کے ساتھ ملا جی لگتا تھا، اور بابا جی سید شاہ نور محمد تیرائی چرائی رحمت اللہ علیہ، آپ کی اولاد میں سے ایک ہی شخص بابا جی رحمت اللہ علیہ وادی تیرا سے آئے۔ چورا شریف کے اندر آپ کی زندگی تقریباً 2.5 سے 3 سال بنتی ہے، باقی ساری زندگی بابا جی شاہ نور محمد تیرائی چرائی رحمت اللہ علیہ نے تیرا شریف میں گزاری۔ ان 2.5 سے 3 سال کے اندر قطب الاقطاب حضرت خواجہ شاہ نور محمد تیرائی چرائی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے اندر اس زمین کے اوپر، اس بر صغیر کے اوپر اگر کوئی فتویٰ عربی میں، فارسی میں، پشتو میں لکھ کے دیتے تھے وہ حضرت ملا جی حضور رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ نے اپنے والد گرامی کی زندگی میں فتویٰ لکھتے تھے۔ آپ چورا شریف کے پہلے مفتی ہیں، آپ چورا شریف کے پہلے قاضی ہیں۔ حضرت سید شاہ دین محمد رحمت اللہ علیہ ملا جی حضور، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں، انسان کے جسم میں 360 ہڈیاں ہیں، مین وہ میرے پاس پڑھا آپ کا رسالہ، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ انسان کی جسم کے اندر مین مشہور 360 کیا ہیں؟ ہڈیاں۔ انسان کا جو جسم ہے اس کی خوراک ہے روٹی پانی، یہ چیز۔ انسان کی جو روحانیت ہے، انسان کی جو، یہ سلسلہ نقشبندیہ کی بات ہو رہی ہے، دوسرے سلاسل کی نہیں ہو رہی، اپنے سلسلے کی۔ نقشبندی جو مسلمان ہے اس کی روح کی غذا جو ان سی ہے نا، یا ختم خواجگان ہے، یہ شجرہ شریف ہے۔ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسانی جسم کے اندر 360 جوڑ ہے نا، ہر ولی کا شجرہ جو ان سے ہے نا انسانی جسم کے ایک ایک جوڑ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ جس جگہ سے بھی آئے ہیں آپ کو لاکھوں سلام۔ آپ اپنا سر اوپر کر کے نا، اپنا سر اوپر کر کے 6-7 باری زمین پر پاؤں مارو اور یوں گھومو، آپ کو چکر آنے شروع ہو جائیں گے۔ ساتھ مارو ڈھول۔ انسان کی رگ کے اندر رقص کے ذرات پائے جاتے ہیں، وجد کے ذرات پائے جاتے ہیں۔ آپ سر اوپر کر کے 5-6 باری سر زمین پہ مارو، تمہارے دماغ پہ اتنا آئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ مجھے وجد آ رہا، ساتھ ڈھول ہو تو پاس کو مزار ہو،
تو آپ کا سکیچ پہلے ہی بنا ہوا ہے کہ حال اور دھمال اور وجد اسی کو کہتے ہیں کہ قبر پاس ہو، ڈھول بج رہا ہو، زور زور کے زمین پہ پاؤں مارو، انسان کے تخیل آ جاتے ہیں. بابا نہیں، سنو، اے نقش بندی تو فخر محسوس کر، اے مجددی تو فخر محسوس کر، اے قبلہ تیر بادشاہ کی غلامی میں آنے والے فخر محسوس کر. اللہ نے تجھے جتنے بھی وجد دیے ہیں ان وجدوں کی تعریف میرے حضور معراج پر گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی تجلی کو دیکھا، بے ہوش نہیں ہوئے، استغراق میں چلے گئے، وجد میں چلے گئے، انہماک میں چلے گئے. میرا اور تیرا رسول تھا، نہ وجد میں گیا، نہ انہماک میں گیا، نہ حال میں گیا. میرے حضور نے آنکھ بھی نہیں جھمکی اور اللہ کا دیدار کر لیا. آپ کو حال پڑھتے ہیں؟ نہیں نہ پڑھتے. آپ کو وجد آتا ہے؟ نہیں نہ آتا. تو جب آپ ختم خواجگان پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو شجرہ شریف پڑھتے ہیں، تو ملا جی حضور فرماتے ہیں کہ جو روحانیت اور نورانیت مصطفیٰ نے معراج کی رات لا مقام پہ اللہ کو دیکھ کے کی، اللہ نے انہی نظروں سے اپنی نورانیت اور روحانیت، جاذبیت اور سکون اور معرفت مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیا. اب جو ختم خواجگان پڑھتا جائے گا لا مقام کے سواد والی نظر کا فیض لیتا جائے گا. آپ نے تو ختم خواجگان کو معمولی لے رکھا ہے نا، آپ نے تو شجرہ شریف کو معمولی لے رکھا ہے نا. نہ آپ تقریروں میں سنتے ہو معراج پہ میرے حضور کو زیارت ہوئی. اگر اس معراج کے سفر کا تم سکون محسوس کرنا چاہتے ہو نا، شوق سے ختم خواجگان پڑھا کرو، شوق سے شجرہ پڑھا کرو، میرے مصطفیٰ تمہیں معراج کا سکون عطا فرماتے جائیں گے. یہ بڑا صاف معاملہ ہے. یہ کیا بڑا صاف معاملہ ہے. اب پتہ لگا ختم خواجگان کی کیا اہمیت ہے. یہ جو شجرہ شریف پڑھا اس کی کیا اہمیت ہے. اور یاد رکھو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر گئے نا میرے حضور، تو موسیٰ علیہ السلام نے میرے حضور سے عرض کی کہ جناب آپ وہ نبی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میری امت کے جو ولی ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا کام کریں گے. بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا کیا کریں گے؟ میرے حضور نے فرمایا، میں نہیں کہا تو کہا کہ اس کی مثال دے. اس کی کیا دیں جی؟ مثال دیں. وہاں پہ غزالی زمان علامہ صاحب، علامہ محمد سید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف والے، انہوں نے اپنے رسالے میں یہ بات لکھی ہے. باواللہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو حضر کیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما اس موقع تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے عرض کی جناب میرا نام ہے محمد غزالی بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد. امام غزالی کے 8 دادیوں کا نام محمد تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جناب میرے حضور سے کہا کہ یہ آپ کی امت کا ولی ہے کہ جس سے اس کا اپنا نام پوچھا، لیکن اس نے تو پیچھے 8 پیڑھیاں گنوا دی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنا نام بتاتا. تو امام غزالی نے حضور سے اجازت لے کے موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا کہ حضور میں نے تو آپ کا طریقہ اپنایا ہے. میں نے کیا کیا آپ کا طریقہ؟ پوچھا کیا؟ کہا اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے ایک بات کہنی تھی قَالَ هِيَ عَصَايَ کہ میرے ہاتھ میں سوٹا ہے. آپ نے آگے کہا أَتَوَكَّأُ أَحَشُّ وَلِيَ غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. آپ نے کہنا تھا یا اللہ میرے ہاتھ میں سوٹا ہے. آپ نے یہ جو بات کی آگے کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں سوٹا ہے، اس سے میں کھڑا ہوتا ہوں، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے لیے میں پتھر میں سے پانی نکالتا ہوں. اللہ نے سے یہی پوچھا تھا نا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے اپنا ہی بتانا تھا کہ سوٹا ہے. آپ نے بغیر پوچھے تفصیل بتائی. امام غزالی نے کہا کہ میں حضور کی امت کا انتخاب ہوں. اس انتخاب نے اپنی مرضی نہیں کی بلکہ اللہ کے نبیوں کی سنت ادا کیا. آگے کنزرویشن میں میرے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ بندہ ایک جگہ بیعت ہو تو وہ دوسری سلسلوں میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. یاد رکھو آپ یہاں پہ بیعت ہیں، چورا شریف آپ کیا ہیں؟ بیعت ہیں. آپ جائیں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی جدھر جاتے ہیں جائیں.
لیکن یاد رکھیں کہ بیعت صاحب نے فرمایا نا خود ہی کہ بیعت کا کیا مطلب ہے؟ بک جانا، کسی کا ہو جانا، کسی کا کیا ہو جانا؟ ہو جانا۔ علامہ اقبال کا کلام یاد آ گیا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر۔ اس کی تضمین میں آگے لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جب یہ کلام لکھا نا، یہ تو ترکوں کے بارے میں تھا نا، آگے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر کوئی شعور آتا ہے نا، انسان کے اندر شعور آتا ہے تو اس شعور میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو حضور کی محبت کا فہم عطا فرماتا ہے۔ دوسری مرتبہ اس کے بعد جو شعور کا سٹیپ دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنے ولیوں، اپنے دوستوں کی محبت کا شعور دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں پیش کی علامہ اقبال نے۔ تو جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر معاملات یہ طے ہوئے، یہ سلاسل آ گئے، تو اس کے اندر سب سے پہلے جو سب سے پائے کی بات کی، وہ سب سے پہلے کی حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ ہمارے شجرہ شریف کے اندر آپ کا نام آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیعت جو سی نا، بیعت یہ اس عمل کا کام ہے، اس عمل کا نام ہے کہ جب بندہ بیعت ہو جاتا ہے نا، جب بندہ بیعت ہو جاتا ہے تو پیر کے ذریعے یہ میرا سپیکر ہے اور یہ میں ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ درمیانی حصہ ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیعت ہو جاتا ہے وہ اللہ کی ذات اور مصطفیٰ کی ذات کے درمیان آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ قرآن پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ یہ سپیکر ہے، یہ میں ہوں، یہ میرا درمیانی حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور بندے کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ دل تو ہمارے اندر ہے، دل کیا ہمارے اندر ہے؟ فرمایا یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ بندے اور بندے کے دل کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ حائل ہو جاتا ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کا بندے اور بندے کے دل کے درمیان حائل ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کے دل میں اپنے ولیوں کی محبت پیدا فرما دی ہے۔ آپ مولا علی کا نام لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اس کا کیا معنی ہے؟ کرم اللہ وجہہ الکریم، اس کا کیا معنی ہے؟ کبھی سوچا؟ کبھی دیکھا؟ کرم اللہ وجہہ الکریم، یاد رکھو اللہ کی، میری آخری بات ہے کیونکہ مجھے اپنا کام یاد آ گیا، جوش میں آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جدی رات تو ڈاکو تے چکے نہیں پہن دے، کرم دیاں چھلاں نوں ڈکے نہیں پہن دے، جدی رات تے ڈاکو چکے نہیں پہن دے، کرم دیاں چھلاں نوں ڈکے نہیں پہن دے، جو بھی منگنا ہی ناصر مدینے چو منگ لے، اور مدینے چو منگتے نوں دھکے نہیں پہن دے۔ اللہ نے سب کچھ دیا حضور کو، سب کچھ دیا۔ وہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کتاب النفس والروح کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، اے محبوب آپ فرمائیں کہ یہ ان سا روح ہے نا، یہ امر ربی ہے۔ یہ کیا امر ہے؟ اب توجہ کریں، یسألونک کا میرے حضور کو اے محبوب، یہ لوگ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، اور آپ ہی نے فرمائے کہ یہ ان سا روح ہے نا، یہ امر ربی ہے۔ یہ کیا امر ہے؟ امر ربی ہے۔ امر تب ہو، امر کہتے ہیں حکم کو، امر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے اندر روح آتی ہے نا، حکم آ جاتی ہے۔ امر کا صیغہ الگ ہے، خالی جو مطلق کرنے بڑے علماء ہیں آپ کو میرے سے بہتر سمجھا لیں گے اس بات کو، بڑے آسان اور بڑے علمی اور ذوق طریقے سے علماء سمجھا سکتے ہیں آپ کو۔ اے محبوبی نے فرمائے کہ امر ربی ہے۔ اگر یہ ہے اللہ کا حکم تو انسانی سوچ اور شعور کے مطابق
حکم کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے. زبان کا ہونا کیا ہے؟ اللہ زبان سے پاک ہے, اللہ منہ سے پاک ہے. آپ میری طرف توجہ کریں, آپ میری طرف توجہ کریں سارے. اللہ زبان سے پاک ہے, اللہ ہونٹوں سے پاک ہے, اللہ چہرے سے پاک ہے, اللہ دیکھنے جو میری تو آپ کی آنکھیں ہیں ایسے پاک ہے. اللہ تو دیکھتا ہے, ان اللہ سمیع بصیر, اللہ کی تو نشانیں ہیں. لیکن جو انسانی تخیل کا دیکھنا ہے نا, حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری بچہ یا بچی پیدا ہوگا, ہر نبی, ہر رسول, ہر غوث, کتب, کلندر, ابدال جب بھی دعا مانگے گا یہ ایسے کرے گا, یہ ایسے کرے گا, ایسے کرے گا, اپنی توجہ اللہ کی طرف کرے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب شجرہ چی پڑھ رہے تھے تو میں بھی ساتھ پڑھ رہا تھا, ہاتھ باندھ رکھے تھے, اللہ کی یوں توجہ تھی. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا, فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا. محبوب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری بچہ بچی پیدا ہوگا, جب بھی دعا کرے گا ہاتھ اٹھائے گا, دیکھے گا اللہ کی طرف, توجہ اللہ کی طرف. اے محبوب آپ دعا کریں یا نہ کریں, ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں, آپ کا رب ہر وقت آپ کی طرف دیکھتا رہتا ہے. رب پاک منزہ صورتاں تو, نہ خدا دا منہ نہ خدا دے لب, اور رب کرے کلام قرآن اندر بھلا وکھا دے وے من کوئی خدا دے لب, اور رب ادو دیوانے بول دائے جدو ہل دے نے مصطفیٰ دے لب. رب ادو دیوانے بول دائے جدو ہل دے نے رسول اللہ کی اطاعت, اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی اطاعت, حضور کی اتباع, حضور کا حکم ماننا. حضور تعارف, یہ منبر تعارف ہے تقریر کرنے کا, مسجد پہ مینار ہے, یہ نشانی ہے کہ یہ مسجد ہے. ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے, تعارف ہوتی ہے. میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پہچان کے لیے نہیں آئے, آپ کی پہچان کے لیے نہیں آئے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو بے شک تمہاری طرف رب کی طرف سے برہان آئی. کیا آئی؟ کیا کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی پہچان آئی, اللہ کا تعارف آیا, اللہ کا عرفان آیا, اللہ کی معرفت آئی. تو جب امر ربی آئے گا, عارفین لوگ اس چیز کی تفسیر فرماتے ہیں کہ محبوبی نے کہہ دو کہ یہ روح کا معاملہ نا اللہ کا امر ہے. اللہ کا امر جون سا ہے مصطفیٰ کا امر ہے, مصطفیٰ کا امر جون سا ہے وہ اللہ کا امر ہے. تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ روح کے اس سوال کی بنیاد پر اللہ نے انسان کے جسم کا ایک ایک ذرہ لوں, اور کائنات کے ایک ایک ذرے کا, اور زمین اور آسمان کے سارے علوم اور ان کی حقیقتیں مصطفیٰ کو عطا فرما. آباد رہیں, شاد رہیں, سلامت رہیں, خوش رہیں. اللہ کرے یہ آستانہ یوں ہی رہے, ہم غلام آتے رہیں اور یوں کرم کرتے رہیں.